من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما فیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واہلنا فاستغفر لنا یقولون بألسنتهم ما لیس فی قلوبهم قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا ان اراد بکم ضرا واراد بکم نفعا بل کان اللہ بما تعملون خبیرا بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا اعتدنا للكافرين سعيرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ الفتح کے یہ پہلے اور دوسرے رکوع کی آیات ہیں۔ سلسلہ کلام چل رہا ہے صلح حدیبیہ کے حوالے سے، جو 6 ہجری میں اہل ایمان اور کفار کے درمیان ہوئی تھی۔ تو صلح کے درمیان ایسا موقع بھی آیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کوشش کی کہ یہ کفار کسی طرح سے اس بات پر راضی ہو جائیں کہ عمرہ ادا کرنے دیں، اور ہم پرامن آئے ہیں، نہ کوئی ہمارے ساتھ ہتھیار ہے، کوئی لڑنے کا ارادہ نہیں ہے، احرام کی حالت میں ہیں، قربانی کے جانور ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم عمرہ کی ادائیگی کے بعد واپس چلے جائیں گے۔ لیکن وہ اس چیز پر تیار نہیں ہو رہے تھے۔ تو آخرکار حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مکہ میں اندر شہر میں بھیجا گیا کہ وہ جا کر گفت و شنید کریں سرداروں کے ساتھ، کیونکہ ان کا اپنا بھی ایک اثر تھا، وہ بڑے تاجر تھے اور ان کے تعلقات تھے ان لوگوں کے ساتھ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو واپسی میں خاصی تاخیر ہو گئی اور یہ افواہ پھیل گئی کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے۔ تو اس موقع پر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان سے بیعت لی۔ اہل ایمان اس حد تک مشتعل ہو چکے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے اور اپنی جانیں قربان کر دیں گے، ہاں ہمارے پاس ہتھیار ہیں یا نہیں ہیں، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کے اس جذبے کو دیکھتے ہوئے ان سے بیعت لی کہ ہم لڑیں گے ان لوگوں کے ساتھ۔ تو اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان الذین یبایعونک، جو لوگ آپ کی بیعت کر رہے تھے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس موقع پر جو لوگ آپ کی بیعت کر رہے تھے، انما یبایعون اللہ، حقیقت میں وہ اللہ کی بیعت کر رہے تھے۔ یعنی یہ بیعت ایک عام انسان کے ہاتھ پر نہیں تھی، بلکہ اللہ کے خاص نمائندے کے ہاتھ پر تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں قرآن مجید میں، کہ یہ بیعت حقیقت میں اللہ کی بیعت تھی۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر تھا۔ یعنی اللہ نے دیکھیں کس طرح سے قدر کی ہے اہل ایمان کے اس جذبے کی۔ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے بھی بیعت کی، یعنی اپنے ایک ہاتھ پر دوسرا ہاتھ رکھ کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے بیعت کی، اس یقین کے ساتھ کہ اگر وہ بھی یہاں موجود ہوتے تو یقیناً وہ بھی بیعت میں شامل ہوتے۔ فمن نکث، اور جو توڑے گا اس بیعت کو، اس عہد کو، فإنما ينقص علی نفسہ،
تو اس کی اس عہد شکنی کا وبال اسی پر ہوگا، یعنی وہ خود اس عہد شکنی کا ذمہ دار ہوگا اور اس کی سزا بھگتے گا۔ ومن اوفا، اور جو پورا کرے گا، بما عہد علیہ اللہ، جو عہد اس نے اللہ کے ساتھ کیا ہے، جو اسے پورا کرے گا، فسیؤتیہ اجرا عظیما، تو اللہ اس کو بڑا اجر عطا کرے گا، بڑے اجر سے نوازے گا۔ اور کتنا بڑا ہوگا یہ اجر، اس کا اندازہ انسان نہیں کر سکتا، اللہ جو چاہے عطا کر دے۔ سیقول لک المخلفون من الاعراب، اب ایک دوسری بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو رہے تھے مدینہ سے عمرہ کی ادائیگی کے لیے، تو اعلان کرا دیا گیا تھا کہ ساتھ چلیں لوگ جو جانے کی سکت رکھتے ہیں، جو استطاعت رکھتے ہیں۔ تو اعراب جو تھے، یعنی جو بدوی لوگ تھے مدینہ کے باہر رہنے والے، ان میں سے بعض ایسے تھے کہ جو نہیں گئے۔ انہوں نے خطرہ محسوس کیا کہ دیکھو کتنے پرخطر حالات ہیں، ایسے حالات میں مکہ جانا ایسے ہے جیسے موت کے منہ میں جانا ہے۔ یعنی ابھی پچھلے سال تو اتنا بڑا مارکا ہوا ہے غزوہ خندق کا، اور اس میں کس طرح سے سارے قبائل اکٹھے ہو کر، احزاب یعنی مختلف گروہ اکٹھے ہو کر آئے تھے مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے۔ اللہ کی اپنی حکمت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کا مقصد پورا نہیں ہونے دیا اور انہیں واپس پھیر دیا۔ تو وہ سوچ رہے تھے یہ بدو لوگ کہ یہ مسلمان کس طرح سے دیکھیں ایک خطرے کی طرف جا رہے تھے۔ تو اس طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ سیقول لک المخلفون من الاعراب، کہ ان بدوؤں میں سے لوگ آپ کی طرف آئیں گے اور کہیں گے شغلتنا اموالنا و اہلنا، ہمیں ہمارے کاروبار نے، ہمارے اہل و عیال نے ہمیں مصروف رکھا، اس لیے ہم آپ کے ساتھ نہیں گئے، ہماری کچھ مصروفیات تھیں۔ فاستغفر لنا، پس آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کیجیے، ہمارے لیے معافی کی درخواست کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے کہیں گے یہ آپ سے آ کر، یہ یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، یہ آپ سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، یعنی اندر تو کچھ اور ہے، زبانوں سے کچھ اور بول رہی ہیں، یعنی بہانے بنا رہی ہیں۔ ایسی کوئی صورتحال نہیں تھی جو یہ بیان کر رہے ہیں۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، اللہ نے جو تمہارے بارے میں فیصلہ کیا ہے، کون ہے جو اس فیصلے کو تبدیل کرنے کی طاقت رکھتا ہو؟ کس میں یہ طاقت ہے؟ یہ تو اب اللہ جو فیصلہ کرے گا تمہارے بارے میں وہی ہوگا تمہارے ساتھ، کون اس فیصلے کو بدل سکتا ہے؟ ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا، وہ اگر تمہارے ساتھ کسی فائدے کا ارادہ رکھے یا کسی نقصان کا ارادہ رکھے تو کس میں یہ طاقت ہے کہ اللہ کے فیصلے کو بدل دے؟ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ یاد رکھو کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اللہ کسی کے عمل سے بے خبر نہیں ہے، ہر شخص کے عمل کو جانتا ہے۔ بل ظننتم، بلکہ تم نے تو یہ گمان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بات ہو رہی ہے کہ تم نے یہ گمان کیا اے بدوؤ، ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلہم ابدا، کہ رسول اور مومن اپنے گھر والوں کی طرف کبھی واپس نہیں آئیں گے، یعنی کوئی ان میں سے زندہ نہیں لوٹے گا۔ کیا تعداد ہے ان کی، اور ہیں بھی نہتے، کوئی اسلحہ نہیں ہے، اور وہ لوگ تو خوخار ہیں، وہ تو بڑے غصے میں ہیں، وہ تو اہل ایمان کے ساتھ جو کچھ کریں گے کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے، تو یہ کبھی واپس نہیں پلٹیں گے۔ ظن السوء وظننتم ظن السوء، اور تم نے بہت ہی برا گمان کیا پیغمبر کے بارے میں اور اس کے پیروکار یعنی مومنوں کے بارے میں، تم نے بہت برا گمان کیا۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم تو ہو ہی شامت زدہ لوگ۔ اب دیکھو کیا شامت آتی ہے تمہاری، اللہ ہی جو فیصلہ کرے گا۔
وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور یاد رکھو جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، تو ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، یہ تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اس پر جس نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کو قبول کر لیا، اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا، اللہ نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یاد رکھو آسمان اور زمین کی فرما روائی اللہ ہی کی ہے۔ یعنی تم سمجھتے ہو کہ یہ لوٹ کر واپس نہیں آئیں گے؟ ذرا سوچو، اس کائنات کا حقیقی فرما روا کون ہے؟ کس کی فرما روائی ہے اس کائنات میں؟ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے عذاب سے دوچار کر دے۔ وکان اللہ غفور الرحیمہ، اور اللہ تعالیٰ بہت درگزر کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کوئی شخص اپنی خطا کے بعد اللہ کی طرف اگر رجوع کر لے، نادم ہو جائے اپنے غلط رویے پر اور اپنی اصلاح کر لے، تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا پائے گا، درگزر کرنے والا پائے گا، رحم کرنے والا پائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے وہ انتقام کی طرف نہیں ہے بلکہ معاف کر دینے کی طرف ہے، وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ یہی سبق ہم سب کے لیے ہے، ہمیں بھی درگزر سے کام لینا چاہیے، اس کی بڑی برکات ہیں درگزر کی، معاف کرنے کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔